ہمارے پاس ہمارے کرم فرماؤں کے طرح طرح کے خطوط آتے ہیں، تو ایک خط کچھ اس قسم کا بھی آیا تھا کہ اگر آپ اپنے شو میں سے مہمان اور موسیقی اور مکالمے اور مزاح نکال دیں تو پھر صرف آپ کی قمیض باقی رہ جاتی ہے۔ آج جو مہمان عزیز میرے یہاں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا تعارف انہی کے الفاظ میں کراؤں بغیر کسی ہیرا پھیری کے تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اپنی تعریف اور تعارف کرانا کار ثواب ہے، اس لیے کہ اس طرح دوسرے لوگ جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں۔ ہم نے ان سے ان کی تاریخ پیدائش پوچھی تو کہنے لگے کہ اب عمر کی اس منزل تک آن پہنچا ہوں کہ اگر کوئی سن ولادت پوچھ بیٹھے تو میں اسے فون نمبر بتا کر باتوں میں لگا لیتا ہوں۔ اور پیشے کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ حساب میں ہمیشہ فیل ہوتا رہا ہوں اور حساب میں فیل ہونے کو اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھتا ہوں۔ گو اب آج کل ذریعہ معاش حساب کتاب ہے، اور اپنی پہچان یہ بتائی کہ اوور کوٹ پہن کر بھی دبلا لگتا ہوں اور مثالی صحت رکھتا ہوں اس لحاظ سے کہ جب لوگوں کو کراچی کی آب و ہوا کو برا ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے تو میری مثال دیتے ہیں۔ حلیے کے بارے میں انہوں نے عجیب و غریب فقرہ کہا، کہنے لگے اپنے آپ گیا ہوں، ہم نے تفصیل پوچھی تو بتایا کہ پیشانی اور بال کے حد فاصل اس حد تک اڑ چکی ہے کہ منہ دھوتے وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ کہنے لگے کہ مجھے خوشبوؤں میں نئے کرنسی کے نوٹ کی خوشبو بہت مرغوب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تازہ تازہ کرارے کرنسی نوٹوں کا عطر ملازمت پیشہ لوگ اپنے گھر میں مہینے کی آخری تاریخ میں اپنی بیگمات کو اور خود بھی سونکھا کریں تو گھریلو زندگی جو ہے، اگر آپ لوگ اب بھی اس مہمان عزیز کو نہیں پہچانے تو وہ اپنی ایک ایک کتاب آپ کو بطور جرمانہ پیش کرنے کو تیار ہے۔ جناب مشتاق احمد یوسفی۔ یوسفی صاحب، آپ نے اپنے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صبح صبح آپ بغیر آئینے میں دیکھے شیو کرتے ہیں۔ بغیر بیگم کے شادی شدہ ہونے کی ترکیب مجھے تو آج تک معلوم ہوئی نہیں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ بیگم صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں یا نہیں؟ سب ہیں، آواز تو سنائی دے رہی ہے مجھے۔ صاحب اگر گستاخی نہ ہو تو پوچھوں آپ سے کہ شادی آپ نے والدین کی مرضی سے کی؟ کس کے والدین؟ یعنی میرا مطلب تھا کہ وہ شادی جسے اس ملک میں عشقیہ شادی کہا جاتا ہے وہ، یا آپ نے والدین کی مرضی سے شادی؟ صاحب میں نے اپنی بیوی کی پسند کی شادی کی۔ اچھا، آپ اتنے بھاری بینکر ہیں، بجٹ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ صاحب یہ سوال آؤٹ آف کورس ہے۔ دیکھیے دقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجٹ کے بارے میں لوگ رائے نہیں رکھتے، جذبات رکھتے، لہذا اس پر کوئی بحث بے سود ہے۔ کئی اور چیزوں کے بارے میں یہاں یہ تو عمر پر منحصر ہے کہ عمر کے کس مرحلے پر ہے۔ آپ ہوائی کمپنی کے علاوہ ایک زمانے میں سول سروس سے بھی تعلق تھا؟ جی درست۔ اس کے بعد آپ پھر یہاں چلے آئے، ہندوستان میں اس سے تعلق تھا؟ جی۔ یہ کیوں؟ سب پاکستان آنے کی وجہ بتانی تو مشکل بھی ہے اور آسان بھی، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ سر ایڈمنڈ ہلیری سے کسی نے پوچھا کہ تم ماؤنٹ ایوریسٹ پر کیوں گئے، تو اس نے ایک بڑا یادگار اور بڑا مختصر جواب دیا۔ اس نے کہا بیکاز اٹس دیئر۔ میرا بھی یہی جواب ہے۔ ویسا آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی طرح طرح کی چڑ ہوتی ہے، خیر آپ نے اپنی چڑوں کا ذکر تو کیا ہے، مانیے چڑوں کہنا درست ہے اہل زبان کا؟ بالکل صحیح، اہل زبان تو میری بیگم ہے، میں تو نہیں ہوں۔
میں یہاں کے انگریزی اخباروں کی چڑ ہوں اور میں زیادہ محظوظ. مگر آپ کو مغالطہ اس سے زیادہ ہے تعداد چڑھنے والوں کی ہوتا اخباروں کے علاوہ بھی جو جن کی میں چڑ ہوں. جی نہیں، میں بہت زیادہ محظوظ ہوتا. اگر انگریزی کی صرف و نحو درست ہوتی تو میں لطف اندوز ہوتا. آپ نے ایک جب پہلی کتاب لکھی تو اس میں کہا کہ مجھے چڑ ہے جذباتی مردوں سے اور غیر جذباتی عورتوں سے اور شطرنج سے. اور جب تک دوسری کتاب کا مجموعہ آیا اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس میں کرم کلہ بھی آ گیا اور پنیر بھی آ گیا اور کافی بھی اور کافکا بھی اور گیندے کا پھول بھی اور خوبصورت عورت کا شوہر بھی. تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ چڑوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. میرے خیال میں جو آخری چڑ ہے وہ تو آپ کی آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. بقیہ چڑ کے متعلق یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آدمی کو جی جلانے کے مواقع زیادہ میسر ہوتے جاتے ہیں. مثلا یوں دیکھیے کہ پہلے جن حضرات کی آواز صرف ریڈیو پر سننی پڑتی تھی اب ان کی صورت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. یا اور دوسری مثال لیجئے کہ جن بری خبروں کو پڑھنے کے لیے ہم صبح اخبار کھولتے تھے پہلے اب شام کے اخباروں سے بھی جی جلانا پڑتا ہے. تو یہ مواقع جو ہیں اپنے آپ کو حالات سے بیزار کرنے کے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، کم تو نہیں ہوتے. یہ جو آپ کی کتاب ہے خاتون بدہن، اس میں خیر بہت سی خوبصورت چیزیں. ایک یہ چند تصویر بتا میں آپ نے لکھا کہ پھر سیٹھ صاحب اپنا بایاں ہاتھ دلہن کے کندھے پر مالکانہ انداز سے رکھ کر کھڑے ہو گئے. دایاں ہاتھ اگر اور لمبا ہوتا تو بخدا اسے بھی وہیں رکھتے تھے. فی الحال اس میں جلتا ہوا سگریٹ پکڑے تھے. ہمارا ریڈی کہنا تھا کہ تپائی سے زخم لگا کر ہم سے لپٹ گئے. یا اللہ خیر، اب کیا لفڑا ہے سیٹھ؟ معلوم ہوا اب کی دفعہ وہ بچش میں خود یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیمرے میں کیسے نظر آ رہے ہیں. یہ تو تصویر کھینچنے کا شوق ہے. صاحب مجھے بھی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ اس وقت یہ پتہ چل جائے کہ اسکرین پر کیسا نظر آ رہا ہوں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، چند دنوں کی بات ہے. خود کبھی یوسفی صاحب آپ نے تصویر کھنچوائی بھی. بات یہ ہے کہ مجھے بچپن سے فوٹوگرافی کا شوق ہے اور اسی لیے میں خود کبھی فوٹو نہیں کھنچواتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے قابل اور بڑے مشہور سرجن ہیں کہ ان کے پاس آپ سر درد کی شکایت بھی لے کے جائیں تو وہ آپ کا اپینڈکس نکال کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ خود کبھی اپینڈکس نہیں نکلواتے. تو اسی طریقے سے فوٹو کھنچوانے سے میری بھی کچھ ایک الرجی سی ہے. اس دفعہ البتہ اتفاق ہوا فوٹو کھنچوانے کا. میں کوئی 10 سال سے چھٹی پر نہیں گیا تھا. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ میں چھٹی اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ چھٹی جانے کے بعد بھی بینک کا کام بہت اچھی طریقے سے چل سکتا ہے. بہرحال اس دفعہ میں نے 3 دن کی چھٹی مری جانے کے لیے لی، آرام کی خاطر، مگر بیگم بھی ساتھ تھی. تو ایک دن مال پر ٹہل رہے تھے وہاں مری میں، تو مجھے یہ خیال آیا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم نے ایک ساتھ تصویر کوئی نہیں کھنچوائی. چنانچہ فوراً یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب ایک ساتھ تصویر کھنچوائی جائے گی کم از کم، خصوصاً بجٹ سے پہلے. تو ہم ایک فوٹوگرافر کی دکان پہ گئے. جس وقت ہم فوٹوگرافر کی دکان پہ پہنچے تو وہاں ایک نوبیاحتہ جوڑا اپنی عروسی کی تصویر کھنچوا رہا تھا. دلہن نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا اور دلہا نے سنہری کام کے جوتے پہن رکھے تھے. کیا کہتے ہیں ان کو، میں نام نہیں جانتا. ان کی نوک یوں بلڈاگ کی ناک کی طرح پیچھے کو مڑی رہتی. تو صاحب انہیں جب یہ دیکھا تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا اب ہم یہ کیسے کہیں کہ ایک ساتھ ہماری بھی کھینچ دو تصویر. فوٹوگرافر اپنے دل میں کیا کہے گا کہ صاحب اس عمر میں ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی ساتھ کھنچوا رہے ہیں. کچھ ذہن پہ زور ڈالا اور خیال یہ آیا کہ یہ کہا جائے کہ صاحب ہماری پاسپورٹ فوٹو بنا دیجیے، اس لیے کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. تو اس نے کیمرہ درست کیا اور ہم دونوں سامنے کھڑے ہو گئے پہلو کا پہلو.
اتنے دور نہیں. تو وہ یہ کہنے لگا کہ بے شک سفر آپ ساتھ کریں مگر پاسپورٹ فوٹو الگ الگ بنے گا. تو ہم نے یہ کہا کہ صاحب آپ ہمارا فوٹو ایک ساتھ کھینچ دیں, بعد میں اسے کاٹ کے علیحدہ علیحدہ کر دیں. وہ بڑا چکرایا. غالباً اس قسم کی سچویشن اس کے سامنے نہیں آئی تھی, مگر وہ بزنس مین تھا. کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ صاحب علیحدہ کرنے کے تو 10 روپے علیحدہ ہوں گے. تو یہ ایک واحد موقع تھا جب میں نے تصویر کھنچوائی, ورنہ ابھی تک کوئی نہیں کھینچی. یوں سے آپ اس قدر پر لطف باتیں جو ہیں وہ کس ماحول میں لکھتے ہیں؟ میز کرسی پہ بیٹھ کے یا علیحدہ ایک تخلیے میں؟ ایک تو یہ کہ صاحب اس وقت لکھتا ہوں جب بیگم اس کمرے میں نہ ہوں. دوسری یہ کہ میں فرش پر بیٹھ کر لکھتا ہوں. اردو کے جتنے مضامین لکھے ہیں وہ فرش پر بیٹھ کر لکھے ہیں. ایسے یہاں پر وہ رکھ کے, جیسے منشی اور کاتب رکھ لیتے ہیں, ایسے رکھ کے لکھتا ہوں. کرسی اور میز پر بیٹھ جاؤں تو ایک جملہ میں اردو کا نہیں لکھ سکتا, لیکن اگر فرش پر بیٹھ جاؤں تو انگریزی نہیں لکھ سکتا. بلکہ انگریزی میں تو یہ ہے کہ جب تک ٹائی باندھ کے میز کرسی پر نہ بیٹھیں تو انگریزی گرامر قابو میں نہیں آتی. مونگ کی دال کے ساتھ بھی یہی حساب ہے. جی ہاں, مونگ کی دال کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ 3-4 دن اگر مونگ کی دال کھا لے آدمی پابندی سے تو پھر اردو شاعری اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یوسفی صاحب کبھی موٹر خود چلاتے ہیں؟ جہاں اکثر اتفاق ہوتا ہے. آپ نے بیگم صاحبہ کو بھی سکھائی موٹر چلانا؟ صاحب اگر میں سکھا دیتا یا سکھانے کی کوشش کرتا تو تعلقات آج تک خوشگوار رہتے نہیں. یہ پچھلے دنوں میں ایک عجیب سا واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب نے پیچھے سے آ کر کے ایک خاتون کی گاڑی میں اپنی گاڑی لڑا دی. تو وہ جو نائب تھانے دار ہوتا ہے اس نے کھاتا نکالا اپنا اور کہا کہ نام پتہ بتاؤ, اس لیے کہ تم نے یہ گاڑی میں ٹکر ماری اور یہ غلطی تمہاری. اس نے کہا حضور یہ غلطی میری نہیں ہے, جو خاتون موٹر چلا رہی تھی انہوں نے بائیں طرف مڑنے کا اشارہ دیا اور وہ واقعی بائیں طرف مڑ گئی. خواتین کے بارے میں یہاں میں سنتا ہی ہوں کہ وہ تو خیر کسی قسم کا اشارہ دینے کی قائل نہیں. ہم نے اس کا الٹا سنا کہ ایک خاتون سیدھے ہاتھ کو بغیر اشارہ دیے مڑ گئی اور پیچھے والے سے ٹکر ہو گئی. جب پیچھے والے نے کہا کہ محترمہ آپ نے سیدھے ہاتھ کو کوئی اشارہ نہیں دیا, تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں تو جانتی تھی کہ جب تم نے اتنی بڑی کار کو نہیں دیکھا تو تم میرا ننھا سا ہاتھ کیا دیکھتے. ایک خاتون ایسی موجود ہے جو دونوں باتوں کو تسلیم نہیں کریں گی میرے خیال میں, اس لیے کہ وہ نہ صرف چلاتی ہیں گاڑی بلکہ گاڑی چلانا سکھاتی ہے. محترمہ مریم ربانی. آپ کے تو ابھی سیکھنے کے دن ہیں یا سکھانے کے بھی آ گئے؟ اچھا, آپ یعنی یہاں پہ ہمارے یہاں اکثر رواج یہ کہ لڑکیاں اکیلی تو نکلتی نہیں. آپ جب خواتین کو لے کے نکلتی ہیں گاڑی میں تو کچھ پریشانی تو نہیں ہوتی؟ بہت. خواتین سے ہوتی ہے؟ جی نہیں, آپ جیسے آدمیوں سے. پھر سے سنا نہیں انہوں نے. آپ جیسے آدمیوں سے. دیکھیے آدمی کے لفظ میں تو عورت اور مرد دونوں شامل. اچھا مردوں سے. جی ہاں, یہ بڑا ضروری ہے یہ وضاحت. جب بھی گاڑی چلا رہے ہیں ایک تو اچھے خاصے عمر کے, یہ نہیں کہ کم عمر کے, مڑ کے خاص طور پہ پورا دیکھیں گے کہ کون چلا رہی ہے, کیا کیسے چلا رہی ہے, اور پھر یوں دیکھ کے کر کے ایسی لک دیں گے. بیچاری بہت ہی مجبور قسم کی عورت ہے. کہیں خواتین اس لیے تو موٹر چلانا نہیں سیکھتی کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں. ہو سکتا ہے ان کو ویسے نہیں کوئی دیکھتا, وہ تو ویسے دیکھتا. سب لیکن اگر آپ یہ بتائیں کہ کار آگے نکل جائے یا پیچھے بھی ہو تو مڑ کے دیکھنے کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے؟ تو سامنے
ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ نے خود آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ آپ چلا رہی ہیں کسی شاگرد کے ساتھ اور ایسی کوئی حرکت ہوئی ہو کہ آپ نے یا آپ کی شاگرد نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا ہو؟ بہت. ایک دفعہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہیں, کافی مجھ سے تو خیر بڑی ہی تھی, تو وہ ہم لوگ قائد اعظم کے مزار کے پاس سے آ رہے تھے, تو 4 لڑکے تھے ایک گاڑی میں, انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا. شہید ملت تک کبھی ایک طرف سے آتے تو سائڈ دیتے, کبھی دوسری طرف سے آ کے سائڈ دیتے, تو خیر کافی آگے. پھر ایک دفعہ اندر چلے جاتے تھے گلی میں, اور جب ہم دوسری گلی کے بالکل عین سامنے سے گزرنے والے ہوتے تو ایک دم اسپیڈ پہ آتے تھے اور سامنے سے. اچھا, جب وہ گلی میں چلے جاتے تھے تو آپ انتظار کرتی تھی کہ واپس یہ آپ کو کیسے پتا لگا؟ نہیں, میں نے تو اپنا آپ نے بھی کبھی کیا ہوگا تو کبھی پتا نہیں, میں نے تو اپنا جنرل نالج بڑھانے کے لیے پوچھا. تو خیر ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ آپ روک لیں تو ان کو چلے جانے میں کتنی دیر تک وہاں پیچھا کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, میں تو ان میں ماروں گی. میں نے کہا نہیں ٹھیک نہیں, بیچاروں کی نئی گاڑی. کسے, آپ کو؟ نہیں جی, دوسری گاڑی میں. اچھا, میں سمجھا آپ کو مارنے کی دھمکی. تو خیر ایک جگہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لیفٹ مڑ جائیے, کوئی بات نہیں. تو انہوں نے لیفٹ کا انڈیکیٹر دیا اور ہم مڑنے ہی والے تھے, تو پیچھے سے ایک دم سے آگے نکالنے کی کوشش کی انہیں. ہم آدھے تقریباً مڑ چکے تھے اور وہ اتنی اسپیڈ سے آئے کہ اور نہ ہی نکل سکے, کیونکہ اس وقت ہمیں اسی وقت مڑ رہے تھے. تو ہماری گاڑی کا کونا ان کی گاڑی میں رہا, بالکل پچک گئی ان کی گاڑی, اور اس کے بعد وہ ایسے بھاگے کہ پھر نظر ہی نہیں آئی. اچھا, آپ کی بالکل نہیں پچکی؟ نہیں, بالکل پچکی. کیسے نہیں پچکی؟ آپ گاڑیاں تھیں تو نا. اس میں اصل میں سمجھتا ہوں ایک ذرا سی زیادتی یوں ہے کہ جب دیکھا, خاص طور پہ ایسی گاڑیوں پہ وہ ایل کا بنا ہوتا ہے تو بہت زیادتی, اس لیے کہ ایک تو ہم تو یوں ہی خدا کی یاد تازہ رہتی. میں تو جب دیکھتا ہوں کسی خاتون چلانے, میں نے تو ایک وہ بچے لے جانے کی گاڑی پرمبولیٹر ہوتی, اس میں بھی ایل لگا دیکھا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اتنے بہت سے اسکول اور ادارے کھل گئے ہیں موٹر چلانے کی تربیت دینے کے لیے, یہ اس لیے ہیں کہ ان کے توسط سے لائسنس آسانی سے مل جاتا؟ آسانی سے تو نہیں, ٹیسٹ ضرور دینا پڑتا ہے, اور اگر ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں تو آپ کو اور لائسنس ملتے ہیں. کبھی آپ وہ تو آپ کی آمدنی کا ایک سیدھا ہوا, مزید کوئی آسانی تو نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں. جتنا آپ کو کاسٹ کے لیے جتنا پیسے دیتے ہیں اس کے اگر آپ فیل ہو جائیں تو باقی آئندہ لائسنس جو دیں گے وہ بغیر پیسے. تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو جان بوجھ کے مستقل فیل ہوتے رہتے ہوں گے؟ شاید ہوتے ہوں. آپ سمجھتی ہیں کہ جو طریقہ ہے, جو مراحل ہیں پولیس نے معین کیے ہوئے لائسنس لینے کے لیے اور ٹیسٹ دینے کے لیے, یہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے؟ نہیں, میرے خیال سے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ کئی چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ بہت تھوڑی سی دیر کے لیے وہ گاڑی چلواتی ہیں, اس میں ہر ایک چیز جو ڈرائیونگ کے لیے سب زیادہ چلوائیں گے تو زیادہ فیل ہوں گے, یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. نہیں, تو اب ضروری ہے کہ کم چلائیں, اور اس کے بعد جو چیزیں وہ نہیں کرواتے وہ جب کریں گے روڈ پہ تو ماریں گے یا پھر لوگوں کو, تو پھر آپ عورتوں کو بلیم کرتے ہیں کہ دیکھا عورت تھی تبھی ماری اس نے. ویسے یہ کون کون سی سب عورتیں تو بغیر کار کی بھی مار سکتی ہیں. آپ کو کس نے مارا؟ دیکھیے, آپ صورت سے دیکھیے, خاصے کشتگان کے قبیلے میں سے لگتا ہوں. آپ کو کتنی دیر لگی تھی خود موٹر سیکھنے میں؟ ایک دن سے بھی کم, کچھ فقط. اور آپ دیتی ہیں 6 ہفتے کے لیے سکھاتی ہیں, تو اس کی کیا وجہ, یا اس زمانے میں ایک دن میں سیکھی جاتی تھی؟ اب نہیں, کئی عورتیں جو آتی ہیں وہ جلدی بھی سیکھ جاتی ہیں, کئی ایسی ہیں جو 6 ہفتوں میں بھی نہیں سیکھ سکتی. آپ کی کوئی شاگرد ایسی بھی ہیں جو بالکل, یعنی آپ نے ان سے کہا ہو کہ چھوڑ دیجئے اس کو, نہ کیجئے یہ کام؟ یہ کہا تو نہیں, لیکن کہنے کو دل بہت جاتا ہے. آپ کو شوق اسی چیز کا تھا کہ آپ ڈرائیونگ سکھائیں؟ نہیں, بالکل نہیں. شروع میں تو بہت پائلٹ بننے کا شوق تھا, لیکن اس میں حیرانی کی کیا بات تھی؟ نہیں, تو بہت اچھی بات ہے. مجھے یوں تشویش ہوئی کہ میں کافی ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہوں. اچھا.
تو اسی شوق آپ خود کس رفتار سے چلاتی ہیں؟ زیادہ تیز نہیں. چونکہ پائلٹ آپ کو بننے کا شوق تھا، شاید میں نے سوچا آپ کے اس بات نہیں. اگلی گاڑی جب آہستہ جا رہی ہوگی تو ہمیں بھی سب یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو فگر آف 8 بنواتے ہیں تو اس میں کیا رمز ہے. اس لیے کہ اگر پولیس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کم سے کم وقت میں فیل ہوں تو اس کے لیے تو پھر میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ اردو کی 2 چشمی ہے بنوائیں. اس لیے وہ اس کے آخر میں ایک دم بھی یوں لگی رہتی ہے. اچھا، اور خواتین کے بارے میں چونکہ دشمنوں نے اڑا رکھی ہے کہ وہ اچھا ڈرائیونگ نہیں کرتی، دشمنوں سے میری مراد یہاں ان کے اپنے شوہر ہیں کہ وہ اچھی ڈرائیو نہیں کرتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ڈبل ہے بنوائی جائے. جیسے ٹھٹا میں آتی ہے نا، ٹھٹا شہر جیسے اردو میں لکھا ہے، ان سے وہ بنوایا جائے. لیکن یہ جو ہے، یہ جو آرٹ کا انگریزی آرٹ کا ہنسا جو ہے، اس پہ ٹیسٹ کے بعد تو میرے خیال میں شاید ہی زندگی میں کبھی بنانا پڑتا ہو. شاید کبھی بھی نہیں بنانا پڑتا میرے خیال سے، تو آج تک کسی نے نہیں بنایا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ میں نہ بنا سکیں فوراً فیل کر دیتے ہیں، چاہے فارورڈ میں آپ کیسے بھی ہوں. یہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ کیا ٹیسٹ کا طریقہ ہے. آپ کو بڑا شوق اس چیز اپنے پیشے میں ہے. سب آپ یہ بتائیے کہ جب بریک فیل ہو جائے تو گاڑی کیسے روکی جائے. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے انسٹرکٹر نے مجھے یہ بتایا تھا جب میں نے سیکھی. اگر آپ یہ یقین کر لیں کہ میں سیکھا ہوا لگتا ہوں تو اس نے یہ بتایا کہ گاڑی کو بریک سے روکو، بجلی کے کھمبے سے مت روکو. اس لیے کہ بجلی کا کھمبا اگر گر جائے تو کتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ جب بریک فیل ہو جائیں آپ کو تو آپ کو بھی تو طرح طرح کے شوق رہے، اور ایک جگہ آپ نے لکھا ہے کہ گانے کا شوق اس حد تک رہا ہے کہ ریڈیو نہیں سنتا. جی ہاں، میں اسی لیے نہیں سنتا کہ مجھے گانے کا شوق ہے. آپ کے محبوب اپنی آواز جی نہیں، مجھے چونکہ گانا سننے کا شوق ہے اس لیے ریڈیو نہیں سنتا. دوسری آواز سننا پسند نہیں کرتا. نہیں، میں خود بھی نہیں جانتا گانا. یوسفی صاحب، آپ کے محبوب گلوکار کون کون سے؟ صاحب روشن آرا بیگم، نور جہاں، اور اب تیسرا نام کیا بتاؤں، آپ خود آپ لوگ بالغ ہیں. یہ آپ نے عمر کے لحاظ سے تو اچھی منصفانہ تقسیم کر دی. جی لیکن یہ تو گلوکار، ان کا نام تو آپ کے لبوں پر ہی اچھا معلوم ہوتا ہے، وہ بھی دھون دھڑک کے ساتھ. یہ سب تو گلوکار آئے ہیں. گلوکار پوچھ رہا تھا کیونکہ میرے یہاں آج جو گلوکار ہیں وہ بہت ہی مشہور، بہت معروف، اور میرے یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں. بڑی حسرت تھی کہ انہیں کس کو بھید بتاؤں اپنا، کس کو بھید بتاؤں اپنا، کس کو بھید بتاؤں اپنا، کس کو بھید بتاؤں. پگ پگ تم کو ڈھونڈوں ساتھی، پگ پگ ٹھوکر کھاؤں، اندھیاری راہوں میں کب تک تنہا چلتا جاؤں، چین گنوا کر غم اپنانا، چین گنوا کر
غم اپنانا کیا کیا دھوکے کھائے جھوٹی آس دلا کر من کو میں کب تک بہراؤں اپنا کس کو بھید بتاؤں اپنا کس کو بھید بتاؤں اپنا کس کو بھید بتاؤں ہر آہٹ کانوں میں میرے گھنگرو بن کر بولے ہر آہٹ کانوں میں میرے گھنگرو بن کر بولے دھیان کی نگری میں ایک سایہ ناچے ہولے ہولے آہٹ سائے سپنے جھوٹے آہٹ سائے سپنے جھوٹے خود بن بن کر ٹوٹے کوئی اپنا ہو تو اس کو من کا روگ بتاؤں اپنا کس کو بھید بتاؤں اپنا کس کو بھید بتاؤں اپنا کس کو بھید صاحب وہ ایک آپ سے چیز گزارش ہے کہ بہت دفعہ اور لوگوں سے سنا اس غزل کو لیکن وہ لطف نہیں آیا رنجش ہی صحیح رنجشی سے دل ہی دکھانے کے لیے گا رنجشی سے دل ہی دکھانے کے لیے گا رنجشی سے آپ سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجشی سے آپ سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجشی سے پہلے سے مراسم نہ سہے پھر بھی کبھی تو پہلے سے مراسم نہ سہے پھر بھی کبھی تو رسم و رہ دنیا ہی
पाने के लिए सही रस्मों रहे दुनिया निभाने के लिए सही किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए सही दिल ही दुखाने के लिए कुछ तो मेरे दिलदार मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे दिलदार मोहब्बत का भरम रख। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए सही दिल ही दुखाने के लिए सही। एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरिया से भी महरूम। ऐ राहत जा मुझको रुलाने के लिए सही दिल ही दुखाने के लिए सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए सही। वाकया ग्लास के टूटने का बयान किया था, तो उस सिलसिले में आपको बहुत से लोगों ने पूछा उसका, और मुझसे भी कहते रहते थे कि अब जब आएंगे तो मैं उनसे आपसे पूछूं। अब उसकी कुछ वजाहत हो जाए तो अच्छा है। उसकी वजाहत यही हो सकती है कि या तो किसी ने साइंस पढ़ा ही नहीं है, एक मैं ही साइंसदान हूं, यही हो सकता है। लेकिन अगर साइंस को और साउंड का इफेक्ट तो अगर उसको गौर से देखें तो हर जगह असर है उसका। आप इस सिलसिले में हाँ जी, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अनकरीब मैं आप सबकी खिदमत में कोई साज हैं कुछ वो मैं पेश करूंगा, जो कि आप लोगों के सामने वो साज होंगे। उसके करीब कोई इंसान नहीं होगा, न हम होंगे न आप होंगे। अगर वो उसकी तरबें खुद ब खुद वो बोलें तो फिर उससे अंदाजा लगा लीजिए कि साउंड का यानी
کیا اثر ہے, وائبریشن سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے. تو وائبریشن سے تو مکان پھٹ جاتے ہیں, گلاس تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ اتفاق ہے کہ گلاس کا یعنی فریکوینسی, میرا خیال یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس طرف زیادہ پڑھے ہیں, بی اے ایم اے سب کچھ کیا ہے, آپ بالکل نہیں گئے. صحیح فرماتے ہیں. فریکوینسی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کورس میں جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں, گلاس توڑنے کی ترکیب درج نہیں ہے. وہ یہ بالکل ٹھیک کہا کہ بی اے کے کورس میں مصری صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ چیز نہیں پڑھائی جاتی اس لیے یہ نہیں سیکھے. پھر آپ وعدہ کیجئے کہ پھر کبھی تشریف لائیے گا, اور یہ تھوڑا سا تجربہ جو ہے یہ بالکل میں آپ کے سامنے یہ خدمت میں پیش کروں گا, اور میں تو کر چکا ہوں اس کو. وعدہ رہا. بہت بہت شکریہ آپ کا. یوسفی صاحب ایک قبل اس کے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں, جی میں ایک تجویز تو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ انویٹیشن کارڈ بھیجتے ہیں اس کو دستی پنکھے پر چھپوایا کیجیے. وہ تو میں آپ کے بینک کی طرف رجوع کرنے والا ہوں اس سلسلے میں کہ وہ کچھ مدد کریں. یہ اس کا مناسب جواب ملے گا مناسب وقت پہ. اور اب دیکھیے میں تو کیا میری اینک تک 2 دفعہ تر ہو چکی ہے, اور آپ اس طرح سوکھے بیٹھے ہیں جیسے صابن کے اشتہار میں تر و تازہ. نہیں, میرے خیال میں آپ اگر قریب سے دیکھیں تو مجھے بھی تعریف آئیے گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں صاحب کہ پچھلے دنوں میں کسی پرچے میں پڑھا کہ آپ کے انگوٹھے میں کوئی ایسی چوٹ آ گئی, تو وہ شاید یہ لکھا تھا کہ آپ سے کوئی مضمون مانگا اور آپ نے جواب دیا کہ میں نہیں لکھ سکتا انگوٹھے کی چوٹ کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ آپ دماغ سے نہیں لکھتے, آپ انگوٹھے سے لکھتے ہیں. اب وہ ٹھیک ہو گئی؟ صاحب کوئی 3-4 مہینے سے اردو کے رسائل میرے انگوٹھے کی تیمارداری میں بڑے انہماک سے مصروف ہیں. ہوا یہ صاحب کہ ایک دن ایک دوست کار کا دروازہ بند کر رہے تھے, اس دروازے میں میرا یہ انگوٹھا آ گیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے رخصتی مسافہ مجھ سے کیا تو میرا ناخن ٹوٹ چکا تھا. وہ رخصتی مسافے کی مٹھی میں میرا ناخن بھی لے کے چلے گئے. چنانچہ 1 مہینے تک رشید احمد صدیقی صاحب کی زبان میں میرے انگوٹھے پر امامے کی شکل کی ایک پٹی بندھی رہی. اس زمانے میں مجھے پنڈی کوئی 1 مہینے میں 4 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا. تو میں کرتا یہ تھا کہ یہاں سے ڈاکٹر سے ڈریسنگ کرا کے چلا جاتا تھا, اور اس خیال سے کہ پٹی گندی نہ ہو جائے اس پہ دوسری پٹی نئی روز بندھوا لیتا تھا. بٹن بھی قمیض کے روز نہیں لگا سکتا تھا, اوپر کا بٹن بالکل نہیں لگایا جاتا تھا. لہذا جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں اوپر کا کام کرنے کے لیے لڑکیاں تعینات ہیں. چنانچہ صبح 9 بجے میں اس لڑکی کو بلوا کے اپنا بٹن بھی لگوا لیتا تھا اور پٹی کے اوپر ایک دوسری پٹی چڑھوا لیتا تھا. جب میں 4تھی مرتبہ گیا 1 ہی مہینے میں, اور میں نے کوئی 12ویں 13ویں مرتبہ اس سے پٹی کے اوپر پٹی بندھوائی, تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ سر کیا واقعی چوٹ ہے اس میں؟ یوسفی صاحب تھی واقعی چوٹ؟ صاحب گستاخی ہوگی اگر میں انگوٹھا دکھاؤں آپ کو, کیونکہ آج ویسے تکلیف ایسی ہو جائے تو اس قدر اتنی مصیبت رہتی ہے, لیکن اب سائنس نے اس طرح کے وہ تمام اعضاء جو ناکارہ ہو جاتے ہیں, یہ تو خیر بالکل سلامت ہے, ہاتھ سن ہو جاتا ہے, تو ان کو پھر سے کارآمد بنانے کے لیے ایک ایجاد کیا ایسا گر جسے وہ آکیوپیشنل تھراپی, اس میں دل کا علاج بھی شامل ہے. میرے خیال میں دل کا شاید ابھی تک شامل نہیں ہوا, لیکن یہاں پہ یہ چیز باہر تو ہوتی تھی, اب یہاں پہ یہ نہیں تھا یوسفی صاحب. اور ابھی کوئی 2 مہینے ہوئے کہ 6 ہفتے ہوئے کہ اس کا جو نصاب تھا وہ منظور تو ہو چکا تھا. تو پہلا وہ گویا طالب علموں کا اور طالبات کا جو بیچ تھا وہ کامیاب ہو کے اس میں سے نکلا. تو اس میں سے 2 ایسی خواتین جنہوں نے سونے کے تغات حاصل کیے انہیں میں نے بلایا ہے آج. محترمہ معراج حکیم اور زائدہ محفوظ. معراج یہ اس کا کوئی ہوائی کمپنی سے تعلق تو نہیں ہے؟ جی نہیں, یہ ہمارے آکیوپیشنل تھراپی ڈپارٹمنٹ کا یونیفارم ہے, اور یہ ہمارا بیچ ہے, اس کے اندر یہ کڈوسس بنا ہوا ہے.
یہ ونگز ہوتے ہیں اور 2 اسنیکس بنے ہوئے ہیں. سر معاف کیجیے، اگر آپ کی یونیفارم یہ ہے تو لباس کیا ہوتا ہوگا عام طور پر؟ نہیں، یہ تو مجھے یہ تو نیا زمانہ ہے نا، اس کے ساتھ لباس بھی تبدیل ہوتا ہے، یونیفارم بھی لباس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. تو بہت اچھا. جی نہیں، میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں، اب سمجھ جانا چاہیے. میرے خیال میں اگر باقی کے شعبوں میں بھی اسی طرح لباس جو ہے وہ اتنا بھلا ڈاکٹروں کا ہو جائے تو بہت اچھا لگتا. میرا تو خود اینکر کی حیثیت سے بڑا جی چاہتا ہے آپ کے کپڑوں کو دیکھ. اچھا بتائیے معراج، آپ بتائیے آکیوپیشنل تھراپی چیز ہے کیا؟ دراصل یہ ہے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو نفسیاتی یا جسمانی طور پر معذور ہو جاتے ہیں، تو ان اعضاء کا بامقصد استعمال سکھانا آکیوپیشنل تھراپی کو کہتے ہیں. اور آکیوپیشن کا مطلب ہوتا ہے کام اور تھراپی کا مطلب ہے علاج. تو یہ ہے کہ آکیوپیشنل تھراپی کے معنی ہے کام بذریعہ علاج، یہ علاج بذریعہ کام. علاج بذریعہ کام. تو یہ کام آپ کا یا مریض کا؟ دونوں کا. جی ہاں. لیکن اب آپ کے یہاں مریض جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. جی ہاں. اکثر تو یہ خیال ہوتا ہے ہم ان کے ہسپتال میں جائیں گے تو آرام کریں گے. جی نہیں، یہ کام جو ہم مریضوں سے کرواتے ہیں وہ بھی ان کا ایک قسم کا علاج ہوتا ہے. تو ہم انہیں مختلف قسم کے. تو ہمارا تو سب کچھ علاج زیادہ ہی ہو رہا ہے آج کل. اگر کام سے علاج ہوتا ہے نہیں تو وہ کام اس قسم کا دیا جاتا ہے انہیں کہ اس میں علاج کا پہلو بھی رکھا جاتا ہے. اچھا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے اداروں میں آ کے ہمارا علاج کریں؟ نہیں، اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی معذوری ہو گئی ہے تو آپ آ سکتے ہیں ہمارے پاس علاج کے لیے. زیادہ تر آپ کا تعلق یا آپ کا جو ہے جذباتی یا ذہنی طور پہ جو مریض ہوتے ہیں ان سے؟ زیادہ تر تو نہیں کہہ سکتے، دونوں قسم کے جسمانی اور نفسیاتی قسم کے مریضوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جس قسم کے بھی مریض ہمیں ملیں ان سے ہم کام کر لیتے ہیں. اس سلسلے میں کوئی آپ کو پریشانی کوئی؟ کیونکہ بعض جذباتی طور پہ جو مریض ہوتے ہیں وہ تو پریشانیاں تو ہوتی ہیں بہت. اب مختلف قسم کے مریض آتے ہیں، جیسے مثلاً نفسیاتی مریض ہیں، تو جب ہم ان کے ساتھ پہلے کام کیا کرتے تھے تو کوئی اس قسم کا اگریسو بھی ہو سکتا ہے، اور کسی نے ہمیں جھڑک بھی دیا بری طرح سے، یا کسی نے صاف ریفیوز کر دیا کہ بھئی ہم نہیں کام کرتے آپ کے ساتھ. تو اس طرح سے تو مشکلات تو پیش آتی رہتی ہیں. جذباتی بھی ہو جاتے ہیں وہ زیادہ آپ کو دیکھ کے؟ جی ہاں، ہو جاتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. وہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ایک مریض تھا ان کا، وہ ان کے ساتھ کام کیا کرتی تھی. ان کے ساتھ؟ جی واقعہ ان کا ہے؟ جی بتا آپ رہی؟ جی ہاں. وہ ہوا یہ کہ بھئی وہ انہیں کہنے لگے زیبا، فلم سٹار زیبا جو ہیں وہ. تو شاید انہیں فلم سٹار زیبا کا کچھ اس میں عکس نظر آ گیا، تو اب اس کے پیچھے پڑ گیا فلم سٹار زیبا. اب ان کی پوزیشن اتنی آکورڈ ہو گئی کہ وہ نہیں بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ نفسیاتی مریض ہے اور ان کا ہمیں خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. تو بس اب اس قسم کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو فیس کرنا پڑتا ہے. تو صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس تو زمانے کے ستائے ہوئے اور حالت کے کاٹے ہوئے لوگ آتے ہیں، تو جو آپ کے علاج کے بعد باولے ہوتے ہیں ان کا کیا علاج ہے؟ علاج پھر دوسرے تھراپسٹ کرتے ہیں. اچھا، پھر ان کے بعد کچھ اور ہوتے ہوں گے؟ جی ہاں، اگر ایسا کوئی ہم کو ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر تھراپسٹ چینج تو کیے آپ کے جاتے تو ہیں. یہاں گویا سیڑھیاں سی بنی ہوئی ہوں گی. نہیں، آپ نے پوچھا نا کہ جو ہمارے یہاں سے باولے ہو جاتے ہیں پھر انہیں کہاں بھیجا جاتا ہے؟ آپ کے علاج سے؟ جی ہاں. نہیں، ہمارے علاج سے کبھی کوئی باولا نہیں ہوا، وہ ہمارے پاس علاج کے لیے آتا ہے. لیکن اگر وہ ہمارے علاج سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر تو اسے بالکل پاگل خانے بھیج دینا پڑتا ہے. ویسے جو مریض آتے ہیں آپ کے یہاں، جتنے بھی ذہنی مریض، وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں گویا جکڑ سے دیے گئے، یا محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر انہیں کچھ تسکین اور؟ جی ہاں، اس پر سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہم لوگ یہ دماغی مریض جو ہے ان کو ریکریشن بھی کرواتے ہیں، تو باہر لے جا کر ان کو گیمز کرواتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم لوگ تھرو بال کھیل رہے تھے،
تو جو جنا ہاسپٹل کی وہ دیوار ہے وہ بہت نیچی ہے، تو وہ پیشنٹ جناب کھڑے ہوئے تھے دیوار کے قریب اور انہوں نے زور سے بال ماری، تو ہم اٹھانے کے لیے مڑے تو انہوں نے کیا کیا، اسی وقت بس آ رہی تھی، انہوں نے ایسا ٹائم کیا کہ جیسے ہی انہوں نے بال پھینکی وہ بس وہاں سے گزر رہی تھی، تو ہم مڑے اٹھانے کے لیے بال، اور انہوں نے دیوار پر سے چھلانگ لگا اور جلدی سے جا کر بس میں چڑھ گئے، اور ایک جو پیسنجر بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ دے کر ان کو اوپر گھسیٹ دیا اور وہ چلے گئے گھر۔ پھر دوسرے دن واپس آ گئے، ہم نے کہا کہ آپ کہاں گئے تھے، تو کہتے ہیں میری دکان ہے تو میں دیکھنے گیا تھا کہ وہ کام ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں۔ مگر اس بال کا کیا ہوا، مجھے اس میں زیادہ دلچسپی ہے۔ بال تو انہوں نے کمپاؤنڈ کے اندر پھینکی تھی ہمارے پاس۔ وہ تو محض ان کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ جو دوسرے اسپتال ہیں جہاں دماغی امراض کے لوگ جاتے ہیں اس کی نسبت سے آپ کے پاس زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں؟ نہیں، اصل میں دیکھیں نا، کراچی میں تو میرا خیال ہے جنا ہاسپٹل میں ہی آتے ہیں جتنے بھی نفسیاتی یا دماغی مریض آپ کہیں، اور تو فی الحال تو مجھے کوئی ایسا پتہ معلوم نہیں ہے کوئی ایسا اسپتال جہاں جاتے ہو۔ دیکھیے، دیوانے کے لیے منزل کے تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا جہاں جی چاہے جا سکتا ہے، یہ کہیے بیشتر آپ کے پاس آتے نہیں، وہ کوئی اگر خوش قسمتی سے ہمارے پاس آ جائے علاج کے لیے۔ کس کی خوش قسمتی؟ اس کی؟ ہاں جی، ہاں بالکل ظاہر ہے۔ آپ دو تو خیر میں سوچا تھا یہی سونے کا تمغہ ہے جو آپ پہن کے آئیں، لیکن کتنی لڑکیوں نے یہ کیا، یہ کورس جو ہے؟ دیکھیے، یہ اصل میں ہمارے پاس 11 لڑکیوں نے کیا تھا یہ کورس، لیکن اس میں یہ ہوا ہمارے ساتھ بدقسمتی سے آپ کہہ لیں یا زیادتی سمجھیں کہ صرف ایک لڑکی کو جاب ملا ہے ابھی تک، اور ہم دونوں فی الحال تو جنا ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا اپوائنٹمنٹ ڈیفینیٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت یہ بھی تو ہے نا صاحب کہ جب اگر ویکینسی ایک تھی تو 11 کی ٹیم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، تو آپ نے یہ کیسے وہ کر لیا کہ ویکینسی ایک کی تھی؟ اس لیے کہ ایک ہی کو نوکری ملی؟ نہیں جناب، دیکھیں نا، یہ تو آکوپیشنل تھراپی کا تو کسی کو پتا ہی تھا کہ ہے کیا چیز، تو ویکینسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے مریضوں کی تعداد کم ہے۔ نہیں، مریض تو بہت ہیں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جابس کا ہمارے لیے کافی مشکل ہو میرے گیا۔ خیال میں یہ تو ایسی چیز ہے صاحب کہ اگر باقی کے اسپتالوں میں بھی شاید ان پتہ چل جائے کہ یہ کیا چیز ہے اور کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہی معلوم ہو انہیں کہ گیند کو خاص طریقے سے پھینک دیا جائے اور توجہ ہٹ جائے اور پھر باہر وہ جا سکتے ہیں، تو پھر تو شاید زیادہ پرچار نہیں ہوگا اس کا۔ تو اگر میں پیش کروں کوئی ٹیشو یا کچھ اس قسم کی چیز، اس سے سارا میک اپ اتر جائے گا۔ اچھا، یہ کیا آپ نے؟ مجھے اس میں رومال میں لگا ہوا ہے پورا میک اپ آپ کا۔ یہ تو آپ نے زیادتی کی، میں تو آپ سے کہا تھا کہ نہ کرائیے، لیکن آپ خود ہی اس قدر صاحب میں بالکل آمادہ نہیں تھا میک اپ کے لیے، تو ایک خاتون جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب آپ پاؤڈر نہیں لگوائیں گے تو آپ کی ناک لمبی نظر آئے گی۔ آپ میری طرف انگوٹھا کیوں؟ آکوپیشنل تھراپی کا ڈپارٹمنٹ ادھر ہے۔ یوسی صاحب، بعض دفعہ یہ احساس ہوتا ہے اگر آپ جیسے لوگ نہ بیٹھے ہوں کہ ساز بھی ہے اور گلے تازہ بھی ہیں اور بات کرنے کے بہانے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن بقول راشد صاحب کی کہ آدمی کس سے مگر بات کرے، تو ایک آج میں نے سوچا ان کی چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی ایک نظم بہت خوبصورت ہے، اور اس کو اگر آپ جی سنیے، اجازت دیں تو میں پیش کروں۔ اور یہ بھی ہے، منہ قلم ساز گل تازہ تھرکتے پاؤں، بات کرنے کے بہانے ہیں بہت، آدمی کس سے مگر بات کرے، بات جب ہیلہ تقریب ملاقات نہ ہو اور رسائی کہ ہمیشہ سے ہے کوتاہ کمند، بات کی غایت غایات نہ ہو، ایک ذرہ کف خاکستر کا اسی ایک ذرے کی تابانی سے کسی سوئے ہوئے رقاص کے دست و پا میں کانپ اٹھتے ہیں مہو سال کے نیلے گرداب، اسی ایک ذرے کی حیرانی سے شعر بن جاتے ہیں ایک
کوزہ گرے پیر کے خواب اسی ایک ذرہ لافانی سے خشت بے مایا کو ملتا ہے دوام. بام و در کو وہ سحر جس کی کبھی رات نہ ہو. آدمی کس سے مگر بات کرے. منہ قلم، ساز گل تازہ، تھرکتے پاؤں. آدمی سوچتا رہ جاتا ہے اس قدر بار کہاں، کس کے لیے، کیسے اٹھاؤں اور پھر کس کے لیے بات کروں. منہ قلم، ساز گل تازہ، تھرکتے پاؤں.